اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سائنس آف حدیث کی جس ٹاپک پہ بات کی تھی وہ اس کی برانچز تھیں کہ یعنی سائنس آف حدیث کی کیا برانچز ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ دو مین برانچز ہیں اس کی، پہلی برانچ روایت الحدیث اینڈ سیکنڈ ون از درایت الحدیث۔ پھر ہم نے روایت الحدیث کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا۔ روایت الحدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مین چیز ہے وہ ہے مینرز آف ٹرانسمیشن، یعنی وہ میتھڈز یا مینرز آف ٹرانسمیشن آف حدیث کیا کیا ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آگے ٹرانسمٹ ہوئی صحابہ کو، پھر صحابہ سے آگے تابعین کو، تبع تابعین کو، ٹھیک ہے، یہ ان کے مینرز کیا کیا تھے، ان کے میتھڈز کیا تھے، یہ کس طرح حدیث کو ریسیو کیا گیا، کس طرح حدیث کو ریکارڈ کیا گیا، کس طرح حدیث کو آگے ڈیلیور کیا گیا، یہ ساری چیزیں روایت الحدیث میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو ہم نے پھر اس پہ بات کی تھی کہ مینرز آف ٹرانسمیشن جو ہیں وہ ایکچوئل میں اس میں تین چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تحمل، یا اسے آپ انگلش میں آپ ریسیونگ، ایکوزیشن، ریسیپشن کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی حدیث کو ریسیو کیسے کیا گیا، حدیث کا تحمل کیسے کیا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ون جو تھی وہ تھی ضبط۔ ضبط کو کہتے ہیں انگلش میں ریکارڈنگ، کہ جو حدیث جو ریسیو کی گئی ہے، حدیث اسٹوڈنٹ نے جو ریسیو کی ہے فرام دا شیخ، اسے اس نے ضبط کیسے کیا، اسے ریکارڈ کیسے کیا، اسے اپنے پاس سیو کیسے کیا۔ اور پھر جب تھرڈ کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی وہ تھی فریزز آف ڈیلیوری یا ڈیلیوری، کہ جب اسٹوڈنٹ نے اسے ریسیو بھی کر لیا، اسے ضبط بھی کر لیا، اور پھر جب اس نے آگے ڈیلیور کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو کون کون سے ڈیلیوری فریزز اس نے یوز کیے۔ ایکچوئل میں وہ جو ڈیلیوری فریزز ہیں وہ ایکچوئل میں انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے میتھڈ آف ریسیونگ کو۔ تو اس میں فریزز آف ڈیلیوری ہم جب پڑھیں گے تو اس میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ جو ایک فریزز جو یوز کرتا ہے کوئی بھی شیخ آگے نریٹ کرنے کے لیے حدیث، تو اس جو پرٹیکولر فریز ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا اس سے کون سا میتھڈ آف تحمل یا میتھڈ آف ریسیونگ انڈیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم جب تھرڈ کیٹیگری میں جائیں گے تو تب پڑھیں گے۔ ہم نے جو شروع کیا تھا وہ تھا تحمل، میتھڈ آف ریسیونگ۔ تین میتھڈ ہم نے پڑھے تھے، جس میں پہلا میتھڈ ہم نے پڑھا تھا سماع، سیکنڈ ون از القراءہ، اور تھرڈ میں ہم نے الاجازہ پڑھا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ فورتھ میتھڈ ہم شروع کریں گے۔ فورتھ میتھڈ جو ہے وہ ہے المناولہ، المناولہ گرانٹنگ اور گیونگ۔ المناولہ کا مطلب ہوتا ہے گرانٹ کرنا کسی چیز کو، کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ تو المناولہ جو ہے وہ ہے when the sheikh gives his book of narration to a student, that is called المناولہ۔ اس میں کیا ہے، جب کوئی شیخ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بک دیتا ہے، بک آف احادیث یا بک آف نریشنز، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا یہ اس کو گرانٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس میتھڈ کو آپ کہتے ہیں المناولہ۔ یعنی اسٹوڈنٹ نے کس میتھڈ سے اس حدیث کو ریسیو کیا، ٹھیک ہے، یہ بک آف حدیث کو ریسیو کیا تھرو مناولہ۔ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے ان دا فارم آف بک، ان دا فارم آف مینوسکرپٹ فرام دا شیخ۔ There are two types of مناولہ: granting without permission المناولہ بغیر الاجازہ، and granting with permission المناولہ بالاجازہ۔
اچھا، جب کوئی شیخ اپنے اسٹوڈنٹ کو گرانٹ کرتا ہے اپنی بک یا اپنا مینوسکرپٹ جس پہ اس نے اپنی نریشنز جو اس نے ریسیو کی ہوتی ہیں، وہ جب آگے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو وہ گرانٹ کرتا ہے تو وہ یا تو اس کے ساتھ اس کو پرمیشن دیتا ہے کہ وہ بھی آگے نریٹ کر سکے، ٹھیک ہے، یا پھر اسے پرمیشن نہیں دیتا، یعنی وہ سائلنٹ رہتا ہے. یعنی دو طرح کی ہو سکتی ہیں، دو طرح کی ٹائپس ہیں المناولہ کی، کہ یعنی اگر ٹیچر جو ہے یا شیخ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنی بک، اپنا مینوسکرپٹ دے رہا ہے، تو اگر تو صرف اس نے بک دے دی، مینوسکرپٹ دے دیا، تو یہ مناولہ بغیر الاجازہ ہوا، یعنی اس میں اس نے پرمیشن نہیں دی یا اس نے الاؤ نہیں کیا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ جس طرح میں نے اپنے شیخ سے ریسیو کیا تم بھی میرے بہاف پر اسے آگے نریٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ پرمیشن بھی دے دیتا ہے جو شیخ ہوتا ہے. گرانٹنگ ود آؤٹ پرمیشن: when the sheikh grants his book to his student and tells him that these are what I have heard or received from so and so. ٹھیک ہے، تو اب گرانٹنگ وداؤٹ پرمیشن میں کیا ہے کہ شیخ گرانٹ کر رہا ہے اپنی بک مینوسکرپٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، اور اسے یہ بتا رہا ہے کہ دیز آر واٹ آئی ہیو ہرڈ اور ریسیوڈ فرام سو اینڈ سو، یعنی یہ وہ نریشنز ہیں جو میں نے فلاں فلاں اپنے شیخ سے اس کو ریسیو کیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ کوئی پرمیشن وغیرہ نہیں دے رہا وہ کہ تم بھی میرے بہاف پہ اسے آگے نریٹ کر سکتے ہو، وہ کوئی پرمیشن نہیں اس نے دی. تو یہ جو گرانٹنگ ہوگی وہ وداؤٹ پرمیشن ہوگی، وہ مناولہ جو ہے بغیر الاجازہ ہوگا. گرانٹنگ ود پرمیشن کیا ہوگی؟ مناولہ میں بی کمبائنڈ ود پرمیشن فار دا اسٹوڈنٹ ٹو ٹرانسمٹ دیٹ دا ٹیچر گیوز ہم what the teacher gives him. The teacher may add, you may narrate it from me, or I grant you permission to narrate it from me. اب دیکھیں یہ جو دونوں statements ہیں، you may narrate it from me or I grant you permission to narrate it from me، ان دونوں میں اجازت دی گئی ہے، permission دی گئی ہے، allow کیا گیا ہے ٹیچر کو، اسٹوڈنٹ کو، کہ وہ آگے اسے نریٹ کر سکتا ہے. تو یہ گرانٹنگ جو ہوگی یہ with permission ہوگی. Transmission of granting with permission is regarded as weak from the transmission of granting with permission. جو granting without permission ہوتی ہے وہ اسے weak consider کیا جاتا ہے granting with permission سے. یعنی obviously بات ہے کہ جب grant ہے اس کے ساتھ اگر permission بھی ٹیچر دے رہا ہے تو obviously اس کا جو لیول ہے وہ up ہوگا، more authentic ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو گرانٹنگ ود پرمیشن ہے وہ ایز کمپیئر ٹو گرانٹنگ ود پرمیشن وہ ویک ہوگی. مناولہ واز ناٹ اے کامن پریکٹس ان دا ارلیئر ڈے. تو کامن پریکٹس وہی تھی دو، سما اور قراءت. یہ جو الاجازہ اور اس کے بعد یہ جو ابھی ہم نے مناولہ پڑھا اس کے بعد ہم ایک بعد میں پڑھیں گے ابھی اس کے بعد. تو یہ ساری جو میتھڈز ہیں یہ بعد کے ہیں. in the companions in the era of companions جو دو میتھڈ تھے وہ سما اور قراءت تھے. آخری جو ہے ہمارے پاس جو ہم نے اس میں پڑھنا ہے، آخری میتھڈ آف تحمل یا میتھڈ آف ریسیونگ جو ہے وہ المکاتبہ ہے اور کراسپونڈنس. کراسپونڈنس کو آپ کو یہ ٹرم دیکھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کراسپونڈنس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دور دور ہوتے ہیں. یعنی لیٹس سپوز اگر ٹیچر لاہور میں ہے تو جو اس کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ ہو سکتا ہے کراچی میں ہو، ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان ہو سکتا ہے 400 کلومیٹر کا گیپ ہو، 600 کلومیٹر کا گیپ ہو. ٹیچر کسی کنٹری میں بیٹھا ہے، اسٹوڈنٹ کسی کنٹری میں بیٹھا ہے، تو تھرو کراسپونڈنس ان کے درمیان حدیث نریٹ ہو رہی ہے. تو یہ صورت جو ہے وہ تھرو مکاتبہ ہوتی ہے. This is when a teacher writes hadith in his own handwriting or asks someone else to write it and send it personally to the student with his approval. اچھا، المکاتبہ میں کیا ہوتا ہے کہ المکاتبہ میں حدیث جو ہے جو جس کو آگے ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے شیخ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو، وہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے یا پھر وہ کسی سے اس کی املا کروا کے
ٹھیک ہے, تو وہ اسے اپنے اسٹوڈنٹ کو سینڈ کرتا ہے ود ہز اپروول, یعنی وہ اپنی اپروول سے اپنے اسٹوڈنٹ کو سینڈ کرتا ہے کہ یہ میری احادیث ہیں جو تمہیں میں بھیج رہا ہوں. جس میں اور میں بی ناٹ کمبائنڈ ود پرمیشن, اس کے ساتھ بھی وہی ہے جی, یہ جو کراسپونڈنس ہوتی ہے اس میں جو لکھ کے چیز شیخ اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف بھیجتا ہے اس میں وہ سم ٹائمز پرمیشن دیتا ہے, سم ٹائمز نہیں دیتا پرمیشن. ٹھیک ہے, جس طرح مناولہ میں تھا کہ مناولہ میں بھی جب وہ بک اپنے اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے, ٹھیک ہے, مناولہ تھرو کراسپونڈنس نہیں ہوتی, یعنی مناولہ میں وہ آمنے سامنے بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر. کراسپونڈنس میں تو یہ اب اس بات ہے نا کہ جو میٹنگ ہے, جو گیدرنگ ہے وہ نہیں ہوتی, دور دور ہوتے ہیں دونوں, شیخ بھی اور اسٹوڈنٹ بھی. The transmission of correspondence with permission is more reliable, but the correspondence without permission is also acceptable. اب اس میں کوئی جو اگر کسی اس کے ساتھ اس میں پرمیشن نہیں دی گئی اسٹوڈنٹ کو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہے, بلکہ وہ بھی ایکسیپٹڈ ہے, لیکن صرف لیول کا فرق ہے. جو کراسپونڈنس ود پرمیشن ہوگی وہ اس کا لیول اپ ہوگا, اور جو کراسپونڈنس وداؤٹ پرمیشن ہوگی اس کا لیول ڈاؤن ہوگا. Sometimes a student receives or finds a manuscript of his sheikh after his death. So in this matter, firstly he searches out its authenticity and then transmits it to their students. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کرتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ہاتھ میں کوئی اپنے شیخ کا مینوسکرپٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہیں سے ملتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک جو ہے وہ اس کا جو شیخ ہے اس کی وفات ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اسے آگے ٹرانسمٹ کرنے سے پہلے یہ چیز سرچ آؤٹ کرنی ہوتی ہے کہ آیا یہ واقعی میرے ٹیچر ہی کا مینوسکرپٹ ہے, انہی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس کی یہ اتھینٹسٹی اس کی سرچ آؤٹ کرنے کے بعد جب وہ اتھینٹک جب وہ پروو ہو جائے کہ یہ واقعی اس کی شیخ کی مینوسکرپٹ ہے, تو پھر وہ آگے سے اسٹوڈنٹ کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. یہ تھی جی 5 ڈفرینٹ ٹائپس یا 5 ڈفرینٹ میتھڈز آف تحمل. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ضبط شروع کریں گے کہ ریکارڈنگ کیسے ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے, ریکارڈنگ کی کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیلیوری آف فریزز کے, یعنی جب وہ آگے ڈیلیور کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو وہ کن کن فریزز سے ڈیلیور کرتا ہے. تب کے لیے مجھے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.